میں ایک دفعہ پریشان تھا تو اس وقت میں سورہ ہجر کی آخری آیتیں کھولی، تو اس کے اندر جو ہے نا، آج میں سب کو ایک سکون چاہیے نا، آپ کو جو لوگوں سے تنگ ہیں، لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، نیسینگ کر رہے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ان کو بلیٹل کر رہے ہیں، ان کے خلاف سیاستیں کر رہے ہیں، ان کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیمپیننگ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ٹینشن اگر کسی کو ہے نا، آج سب سے بڑے تحفے میں آپ کو آیتیں دیتا ہوں، سمپل ترجمہ ہے، لیکن جب آپ کلاس روم انوائرمنٹ میں پڑھیں گے نا یہ، بسم اللہ، تو یو کانٹ امیجن کہ جو تفسیر آپ کو اس کی پڑھائی جائے گی آپ ہل جائیں گے اندر سے. لیکن ایک جنرل ترجمہ بھی انسان کے کلیجوں کو سکون دینے کے لیے کافی ہے. وہ ہے سورہ ہجر کا آخری رکوع، وہ ہے نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اس طرح کی جو آیت ہے نا، وہاں سے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، وہ جو باتیں کرتے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے نا، یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِین تک پہنچیں گے تو آپ خود فیل کر لیں گے، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا بوجھ کتنا اللہ کم کر دے گا. ایک دن ہم بھی اسی طرح پریشان تھے، گاڑی چلا رہے تھے تیزی کے اندر، گاڑی میں سی ڈی تھی قرآن کی، اندر ڈالی ہی آیتیں چل گئیں، ایسا ٹھنڈا ہوا انسان کا، سکون ہو گیا. تو دوسرا بڑا سکون انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، جب کو فیل ہوتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو اتنا ہم چھوٹا موٹا کوئی بڑا آدمی ہمیں لفٹ کراتے تو ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ ہم کیا چیزیں، ہم بڑی چیزیں. اللہ جب کسی سے بات کرتا نا تو وہ تو انسان کو آسمانوں پہ لے جاتی ہے. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ از ٹاکنگ ٹو اس، اللہ از اسپیکنگ ٹو اس، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا نا فیل گڈ فیکٹر چھوڑ دیں کہ مجھے فیل آ گئی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں 7ویں آسمان، مجھے فیل آ گیا کہ اللہ میرے پاس، یہ فیل پر نہیں چلتا، اس میں گمراہی کے چانسز ہو سکتے ہیں. مگر کنفرم شریعت سے ہو جائے گا. آج کے دن میں فار ایگزامپل آج آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ گرے، آپ کے ہاتھ چھل گیا، کیا ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ عذاب تھا، یا کیا اللہ تجھے اپنے بندے سے پیار تھا تو تو نے اس کو مزید ٹیسٹ اور تکلیف میں ڈالا؟ ہاؤ ول وی گیٹ ٹو نو؟ تو جتنی زیادہ ہم قرآن ٹیکسٹ میں اور حدیث کے ٹیکسٹ میں ڈویلڈ رہیں گے اتنا زیادہ سکون رہے گا. اب دیکھیں ایک ٹائم تھا، ہم تو گناہ گار آدمی ہیں اور لائف میں اس طرح سے ہیں بھی نہیں جس طرح بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے. وہ ہر وقت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ کا فرق اب یہی تو کہتا ہے کہ آپ جیسے اپنے آپ کو کہیں پہ دنیا کے کاموں میں لگائیں، فارغ ہوں اللہ کی طرف ہیں. تو رغبت اللہ یہ تھوڑی ہے کہ صرف بیٹھ جائیں کونے پہ جا کے مسجد کے اندر ہی، صرف وہ بھی اچھی بات ہے، وہی کرنا ہے، لیکن یہ تفکر بہت ضروری ہے جو صرف ٹیکسٹ کے ساتھ آتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. میری بڑی زندگی میں خواہش تھی اور مسائل اور مشکلات اور یہ انقلابوں نے جو ہے نا مجھ سے وہ چیز چھین لی، اور قوم کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں وہ کر نہیں سکا، کہ میرا دل یہی کرتا ہے بس میں 24 گھنٹے اہل علم کی محفل میں بیٹھوں اور نئے نئے نقطے آئیں اور قرآن کا نیا قرآن کی نئی کوئی چیز نکلے تو میں اس سے سیکھوں، یار یہ بھی ہے، یہ بھی. کیونکہ اللہ سب سے بڑا سکون ہے، مگر اللہ تک پہنچنے کا ایک ایلیمنٹ فیل ہوتا ہے. مگر فیلنگ اور صرف مجھے فیل ہو گیا اور مجھے احساس ہو گیا تو شاید اللہ ایسے ہی سوچتا ہے یا ایسے ہی کہہ رہا، نہیں ایسا نہیں ہے. چیک اس کا شریعت سے لیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو شریعت سے جڑنا پڑے گا، شریعت کے علوم سے جڑنا پڑے گا، شریعت کی انٹرپریٹیشن سے جڑنا پڑے گا، شریعت کی ایپلیکیشن اور فقہ سے جڑنا پڑے گا. تب آپ اللہ کی باتوں کو اور کلام کو اپنے اندر اٹھانے کے متحمل ہو جائیں گے. اور اس سے بڑا سکون نہیں ہے کہ جب آپ کو شک آئے، وہم آئے، ڈر آئے، آپ کو سرٹنٹی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آپ کو فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونا ہے، میں مر جاؤں گا تو نہیں کہیں کرونا سے فلاں سے. انگلینڈ سے مجھے کسی نے فون کر کے کہا جی بڑا یہ موتیں ہو رہی ہیں، بڑا ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں ہم کہیں پہ تھے، چھینکیں آ گئیں، کسی کو سر درد ہو گیا، فوراً پریشان ہو گئے وہ آگے سے. تو ایسے لمحات میں اپنے آپ کو سکون دینے کا، ابھی کسی میت کے اندر کچھ لوگ گئے، وہ وہاں تھوڑا نا وہ جوان موت دیکھی نا تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ لوگ ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ لو یعمر الف سنہ، کہ ہم تو 1000 سال جئیں گے. تو اچانک جب دماغ کھلتا ہے تو پاگل کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا اللہ نے انسان کو مارنے کے لیے نہیں بنائی، دنیا اللہ نے انسان کو گزارنے کے لیے بنائی ہے، اور وہ گزرے گا، اور گزرتے سب ہیں. کچھ لوگ ڈر ڈر کے مر کے بیمار ہو کے مریض ہو کے جائیں گے ذہنی، اور کچھ یہ ہیں کہ وہ اتنے پاورفل اللہ انہیں کر دے گا کہ وہ خلق الانسان ضعیفہ جو ہے نا، وہ مائنڈ سے جتنا ٹیکسٹ اور قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوں گے نا، اتنا آپ کو ایک ریلیکسیشن ضرور رہے گی. کیونکہ جب آپ کو کوئی تشنگی آئے گی نا، آپ اللہ کی بات سے
ٹیلی کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں گے. اور اللہ کی بات سے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ سے بڑی بات اور اللہ سے بڑی ہستی کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کی تسلی آ جاتی ہے نا تو سکون خود ہی آ جاتا ہے. جب اللہ کی کسی کے گھر میں فوت کی ہو گئی، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، میں یہ یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میری بھی زندگی میں مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں میرے بڑوں کو کچھ نہ ہو جائے، میرے بھائیوں کو کچھ نہ ہو جائے، ہماری گھر کی عورتیں ہیں وغیرہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ فوت نہ ہو جائیں جلدی، اللہ نہ کرے کسی. لیکن ایک ٹائم پر جو چیز سکون دیتی ہے نا وہ یہی ہے نا بھائی جان، ہے تو یہ سب فانی نا، جانا تو ہے نا اللہ کی طرف، ختم تو ہونا ہے نا اس سب نے. So my entire focus for today's lecture was کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی اصل بنیاد ہی یہی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر محض عبارتاً کرنے سے تو اس کا ہوگا ہی ہوگا اثر، لیکن روح کو سمجھے بغیر نہ آپ اپنے اندر کے وہم، شیطان کے وسوسے، اندر کے ڈر، خوف، نا امیدی اس سے فائٹ نہیں کر سکیں گے. جتنا آپ کا ٹیکسٹ پہ گرپ ہوگی، جتنا آپ اللہ کے معاملات کو جانتے ہوں گے، امید، خوف، محبتیں اتنی بیلنس ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جی کامیاب کرے، ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چین کو جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اس کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا. اینی کویشچنس؟ ہم نے تو اس کو اتنا کنوینئنٹ بنایا ہے اس لیے تھا کہ لوگوں کی لائف ڈسٹرب کیا. ہم نے کب کہا کہ جاب چھوڑ کے یہ کر لو، روڈوں میں نکل آؤ، دھرنے ڈال دو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں علمی باتیں ہیں، ایکڈیمک سلوشن دیا آپ کو، آن لائن اتنا بڑا سیٹ اپ لے کے آئے ہیں. اویل تو اپرچونٹی. ہمارے وقتوں میں تو یہ تھا ہی کچھ نہیں، کہاں کہاں گاؤں دیہاتوں میں سفر کر کے سیکھنا پڑتا تھا. آئی تھنک دس از ناٹ این ایکسکیوز، اٹ از دیئر، پیپل شوڈ اویل دا اپرچونٹی. دیٹس اٹ. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.